ایک تو آنکھ سے دیکھنا، یعنی ایک ہوتی ہے رؤیا بصریہ، آنکھوں سے دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے رؤیا علمیہ، یعنی جاننے کے معنوں میں. کیونکہ جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، کوئی ہسٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں، گزشتہ اقوام کی تاریخ، تو آپ کا تخیل اس طرح کام نہیں کرتا گویا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان کہانیوں کو پڑھتے ہوئے کیا آپ امیجنیشن سے کام نہیں لیتے؟ تو یہاں مراد جاننا بھی ہے اور آنکھوں سے دیکھنا بھی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ جو تھے تاجر لوگ تھے، ان کی جو گزر بسر تھی وہ تجارت پر تھی. تو تجارت کے لیے وہ مشرق و مغرب کا سفر کرتے تھے، یمن کے علاقے میں بھی جاتے، شام کے علاقے میں بھی، حتیٰ کہ چائنا تک ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، اور وہاں سے بھی قافلے آتے، یعنی دور دراز علاقوں تک ہی جاتے تھے. اور پھر سفر کے دوران راستے میں کئی قسم کی بستیوں پر ان کا گزر ہوتا، اسی کی طرف انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے. الم یرو، انہوں نے دیکھا نہیں، اور جو دیکھا نہ ہو وہ جانا نہیں. کم اہلکنا، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، بستیوں میں سے. قرن کا لفظ جو ہے بستی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. 100 سال کے لیے، یا بعض روایت میں 40 سال کے لیے، ایک صدی جو ہوتی ہے اس کو بھی قرن کہتے ہیں. مکناہم، بسایا ہم نے ان کو. مکنہ کا روٹ کیا ہے؟ میم کاف نون، اسی سے لفظ مکان ہے. مکناہم یعنی ہم نے ان کو آباد کیا، جماؤ دیا، طاقت دی، سامان دیا، تعداد دی، طرح طرح کی نعمتیں دی. فی الارض، زمین میں، ما لم، جو نہیں، نمکن لکم، ہم نے بسایا تم کو. یعنی جس طرح کے ساز و سامان ہم نے تم کو بھی نہیں دیے، ایسے ایسے ساز و سامان ہم نے ان کو دیے تھے. اور کیا دیا تھا؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، اور بھیجا ہم نے آسمان کو. اور آسمان سے مراد یہاں بارش ہے، کیونکہ آسمان سے آتی ہے اس لیے اس کو بھی آسمان کہہ دیا گیا. السماء کا لفظی معنی کیا ہے؟ بلند چیز. تو بیسیکلی تو اسے اسکائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آسمان سے اترتی ہوئی کوئی چیز جیسے بارش کو بھی سما کہہ سکتے. تو بھیجا ہم نے آسمان کو یعنی بارش کو، علیہم، ان پر، مدرارن، بہت برسنے والا، مسلسل برسنے والا. مدرار کا لفظ جو ہے دال رے سے ہے. درن خوبی کو بھی کہتے ہیں، دودھ کی کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، دودھ کی کثرت. اور جہاں دودھ کی کثرت ہو وہاں ہر طرح کی نعمتیں. دودھ بہت بڑی نعمتوں میں سے نا اللہ کی، تو جہاں دودھ ہے یا دودھ کی کثرت ہے وہاں سب چیزیں. اور یہ بھی شاید آپ کو معلوم ہو، دودھ اور بارش کا خاص تعلق ہے. کیسے؟ بارش برستی ہے تو سبزہ اگتا ہے، سبزہ اگتا ہے تو پھر گائے بھینس کھاتی ہے تو دودھ دیتی. اسی لیے جب گرمیوں کا موسم آتا ہے، یہاں تو مختلف طریقوں سے سپلائی آپ کو ہوتی رہتی ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا. وہ لوگ جو براہ راست گائے بھینس سے دودھ لیتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ گرمیوں کے موسم میں دودھ کی کمی ہو جاتی ہے، خصوصاً اس موسم میں جو بارش نہیں ہوتی. جسے فیڈنگ مدر کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لیکوڈ کا انٹیک زیادہ ہو. تو پانی برسے، بارش ہو تو پھر جانوروں کے، انسانوں کے کھانے پینے کے سامان ہو، تو ہر طرح کی خوشحالی ہوتی. اور اگر بارشیں نہ ہوں، صرف موسم ہی متاثر نہیں ہوتا بلکہ بہت سی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غذائی قلت بھی ہوتی ہے. فرمایا کہ پچھلی قوموں کو جب ہم نے دنیا میں نعمت اور خوشحالی دی تو اس میں سے خاص نعمت کیا تھی کہ ان پر خوب خوب بارشیں برسائیں. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور بنائی ہم نے نہریں، تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے بہتی تھیں، یعنی زمین پر. بارشیں تو اوپر سے آتی تھی اور اس کے علاوہ زمین پہ پانی اکٹھا ہو کے نہروں کی شکل اختیار کر لیتا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر بارشیں نہ برسیں تو نہریں بھی سوکھ جاتی ہیں، دریا بھی سوکھ جاتے ہیں. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، یعنی ان پر پانی کی کمی کر دی، بارش کم کر دی. اور بالآخر
قحط کا شکار ہوئے یا پھر دوسرے عذاب آئے ان پر. لیکن کیوں ہلاک کیا ہم نے ان کو؟ بِذُنُوبِهِمْ، بے یہاں بوجہ کے معنوں میں سببیہ ہے، ان کے گناہوں کے سبب، ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا، اور پیدا کیا ہم نے، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد، قرنًا آخرین، دوسری قوموں کو. سورۃ القصص آیت 58 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں، بطرت معیشتها، جن کی معیشت یعنی دنیا کا ساز و سامان خوب پھلا پھولا تھا، خوب ترقی کی تھی انہوں نے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، دیکھو یہ ہیں ان کے گھر، لم تسکم من بعدهم الا قلیلا، جن میں ان کے بعد کوئی زیادہ لوگ نہیں بسے. یعنی بے آباد بستیاں آج بھی یہ کہانی سنا رہی ہیں. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہونے والے تھے. یعنی اصل میں ان سب نعمتوں کو استعمال کرنے والے چلے گئے تو باقی وہ سب کچھ بچ گیا اور وہ ہمارے ہی اختیار میں ہے. سورۃ القصص آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا، وہ ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا. حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ ان کے اندر ایک رسول بھیج دے. فی امہا یعنی اس کی جو کیپٹل سٹی ہے یا ان بستیوں میں سے جو بڑی بستی تھی، ماں کو کہتے ہیں نا، تو جیسے مرکزی بستی میں. رسولاً، ایک رسول، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیات پڑھ کے سنائے. وما کننا مہلک القریٰ الا واہلھا ظالمون، اور نہیں ہم ہلاک کرنے والے تھے بستیوں کو مگر اس لیے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہو گئے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مختلف طرح کی قومیں آئیں، تہذیبیں آئیں، لیکن ایک کے بعد ایک مٹتی چلی گئی. ان کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، ان کو طرح طرح کی وارننگز ملتی رہیں، لیکن جب لوگ اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو پھر بالآخر مٹا دیے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.